وقت مہربان پارٹ جو تھا ختم ہو گیا تھا، اور تالیہ جو ہے نا وہ ایڈم جو ہے نا وہ مان جاتا ہے کہ اس کی یادداشت نہیں گئی تھی، وہ ناٹک کر رہا تھا، اور تالیہ ایڈم کو کہتی ہے کہ اب ہمیں نہ صرف میری بے گناہی ثابت کرنی ہے بلکہ فاتح کو اس عورت سے بھی بچانا ہے جو مسز میشا نام کی ان کے گھر میں ہے۔ اب یہ لاسٹ چیپٹر ہے، ہو سکتا ہے یہ 2 حصوں میں چلے جائے کیونکہ ایک میں کرنے کے چکر میں یہ لمبی ہو جائے گی اور لمبی کہانی سمجھ میں بھی نہیں آئے گی۔ اس چیپٹر کا نام ہے سفید گھوڑے والی شہزادی۔ اس نے خواب میں دیکھا، نیم اندھیرے میں ڈوبی گلی ویران پڑی ہے، اکا دکا اسٹریٹ پر کچرے کے کین نظر آتے ہیں، گلی کے سرے پر ایک مین ہال کا ڈھکن کھلا پڑا ہے، وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کے قریب جاتی ہے، ڈھکن کے ساتھ کچھ زرد سا چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تالیہ کے قدم اس کے ساتھ رکتے ہیں، وہ جھک کے اس شے کو اٹھاتی ہے، اسٹریٹ لیمپ کی روشنی میں وہ آنکھیں سکوڑ کے دیکھتی ہے، وہ سفید رنگ کا خط کا لفافہ ہے اور اس پر قدیم جاوی رسم الخط میں تحریر ہے، پتری تاشا بنت مراد کے نام، نیچے شاہی میں مہر ہے اور خط بھیجنے کی تاریخ ہے 563 برس پہلے کی تاریخ۔ کسی جانور کے رونے کی آواز اس کے کانوں سے ٹکراتی ہے، وہ چونک کے سر اٹھاتی ہے، دور تاریک گلی کے سرے پر ایک سفید ہرن کھڑا ہے، اس کی بڑی بڑی سبز آنکھیں تالیہ پر جمی ہیں، اس کے منہ سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں، وہ تالیہ کو دیکھتے ہی پلٹ جاتا ہے، وہ اس کے پیچھے جانے لگتی ہے لیکن اس کے قدم زنجیر ہو جاتے ہیں، ہرن رات کی دھند میں تحلیل ہو جاتا ہے جیسے کبھی وہاں تھا ہی نہیں، دھند ہر طرف پھیلنے لگتی ہے اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تالیہ جیسے ہی اس خواب سے اٹھتی ہے تو بہت عجیب سا اس کو محسوس ہوتا ہے کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ اب وہ کبھی بھی مستقبل کے خواب نہیں دیکھ سکتی، لیکن آج کا خواب بہت عجیب تھا، اس سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اور ایسا ہرن اس نے پہلے کہاں دیکھا ہے، اور وہ خط کیسا تھا؟ کیا کوئی ایسا خط ہے جو دو دنیاؤں کے درمیان آ جا سکتا ہے؟ کیا کسی نے اس کے لیے خط بھیجا ہے؟ وہ سر جھٹکتی ہے لیکن اس کو وہ مین ہول یاد ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے۔ اب وہ پھر اٹھتی ہے اور تیار ہوتی ہے اور نیچے آتی ہے کیونکہ اب وہ بہت امیر ہو گئی ہے، اب وہ سوچ رہی ہوتی ہے گھر خریدنے کا، لیکن ابھی بھی اسی اپارٹمنٹ میں رہ رہی ہوتی ہے۔ آتی ہے اور آت کے اپنے وہ سارے دیکھتی ہے کہ ٹیکسٹ دیکھتی ہے، بڑے عجیب ٹیکسٹ ملتے ہیں جس میں اس کو لکھا ہوتا ہے کہ وہ ایک قاتل ہے، یہ وہ، ساتھ میں میڈیا کی رپورٹس دیکھتی ہے، تو وہ بہت حیران ہوتی ہے کہ یہ میڈیا کبھی بھی مجھے منفی باتیں نہیں میرے خلاف کرنے سے رکے گا۔ پھر جب وہ ایڈم کے سامنے اس کی لائبریری میں بیٹھی ہوتی ہے تو اس کو کہتی ہے میں یہاں آتے ہوئے اپنے بارے میں سوشل میڈیا پر برے کمنٹس پڑھ رہی تھی۔ ایڈم اس کو کہتا ہے آپ کو میں نے منع کیا تھا وہ منفی باتیں پڑھنے سے۔ ایک زمانہ تھا ایڈم جب اگر کوئی کم عقل انسان اول فول بکتا تھا تو وہ بات اتنی مشہور نہیں ہوتی تھی، لیکن اب یہ جو میڈیا ہے نا اس کا اپنا ایک ٹرائل ہوتا ہے، یہ انسان کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کرتا۔ ایڈم کہتا ہاں یہ تو ہو سکتا ہے، کہتی ویسے تم نے مجھے پورا یقین دلا دیا تھا کہ تمہاری یادداشت جا چکی ہے۔ کہتا ہاں بس کیا کروں۔ کہتے تم نے جھوٹ کیوں بولا کہ تمہاری یادداشت چلی جائے، کیا تمہیں ایک پرانے دوست کے مل جانے کی خوشی نہیں تھی؟ ایڈم کہتا آسان تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ آپ کبھی واپس آ بھی جائیں گی، تو پتہ نہیں کہاں تھی، تو اس لیے مجھے لگا کہ میں آپ کو بھول ہی جاؤں تو بہتر ہے۔ یہ فیصلہ میں نے یہاں نہیں کیا تھا، میں نے قدیم علاقہ میں ہی کیا تھا، لیکن آپ مجھے پکڑ لیتی ہیں۔ کہتی ہاں استاد کو کون مات سے دے سکتا ہے۔ کہتا اچھا اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ کہتی میں بس چاہتی ہوں کہ اپنے آپ کو آزاد کرواؤں اور وان فاتح کو بھی اس عورت کی سچائی بتا دوں۔ اب اپنے بارے میں نے کچھ نہیں سوچا آگے مجھے کیا چاہیے کیا نہیں، کیونکہ محل خزانہ سب کچھ تو مجھے مل گیا وقت کے ساتھ، پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی میں اپنے بارے میں کیا سوچوں۔ منزل اہم نہیں ہوتی، سفر اہم ہوتا ہے، جو سفر پہ خوش نہیں ہوتا اسے منزل خوش نہیں کر سکتی، اس لیے اب منزل نہ ملنے کے خوف سے میں آزاد ہو چکی ہوں اور اپنا سفر یعنی اپنا خزانہ انجوائے کری۔ کہتی ہاں وہ تو ہے، چلو اب ہمیں دونوں کام کرنے ہیں، میری بے گناہی ثابت کرنی ہے اور میشا تاج کا پردہ فاش کرنا ہے۔ ایڈم کہتا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں جو سوچ رہی ہیں غلط ہو، ویسے آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے وان فاتح کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اس بات پہ تالیہ جو ہے نا چپ ہو جاتی ہے، کہتی پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی میرے اور ان کا رشتہ کیسا ہوگا، پتہ نہیں شاید میں کبھی
ان کے ساتھ چل سکتی ہوں یا نہیں چل سکتی، کیونکہ اب تو وقت بدل چکا ہے نا. 6 سال پہلے کی بات ہوتی تھی شاید اور تھی، لیکن اب وہ وزیر اعظم ہے. اچھا اب میں جا رہی ہوں، اب تم اسرا کی ساری بینک اکاؤنٹس یہ وہ سب کچھ چیک کرو اور کوئی بڑی اماؤنٹ دیکھو. کہتا دیکھ رہا ہوں لیکن کچھ مل نہیں رہا کوئی بڑی اماؤنٹ وغیرہ. پھر وہ اٹھ کے جانے لگتی ہے تو آگے سے اس کی جو سیکرٹری ہوتی ہے نا صوفی، وہ آ جاتی ہے. اب صوفی کے سامنے اس نے یہی ظاہر کیا ہوتا ہے کہ ایڈم کی یادداشت جو ہے نا ابھی نہیں آئی. تو اس کو کہتا ہے مس مراد آپ کہاں جا رہی ہیں؟ کہتی میں پردھان منتری سے ملنے جا رہی ہوں. کہتا سری پردھان منتری کے پاس روز روز ملاقات کا وقت ہے؟ مجھے تو انٹرویو کے لیے کبھی وقت نہیں دیتے. کہتی اب ہر ایک کے لیے وقت نہیں ہوتا، یہ کہہ کے نا وہ چلی جاتی ہے. تو اس کے جانے کہتا ہے ایک تو مجھے یہ بڑی رقم سمجھ نہیں آ رہی، چیک کیسے کروں. تو اس کی سیکرٹری بولتی ہے مجھے لگا آپ چھوٹی رقم چیک کر رہے ہوں گے. کہتا کیا مطلب؟ کہتی مسز اسرا کافی امیر عورت تھیں، تو ان کے لیے تو چھوٹی رقم بھی ان کے لیے بڑی ہوگی، تو آپ کوئی ان کا چھوٹا ریکارڈ چیک کریں نا. تو ایڈم اس کو ایک دم سے حیران ہو کے دیکھتا ہے تمہیں کیسے پتہ؟ کہتی اگر آپ مجھے اپنی میٹنگ میں شامل کر لیتے تو میں آپ کو شاید پہلے بتا دیتی، کیونکہ ایڈم ہمیشہ اس کو اپنی میٹنگ میں شامل کرتا ہوتا تھا. کان میں اس کے نا بلوٹوتھ ہوتی تھی جو باہر کنیکٹ ہوتی تھی، آج اس نے اندر سے بند کر دی تھی، کیونکہ اب وہ اپنی سچائی یہ دنیا کو تو بتانا نہیں چاہتا کہ وہ تالیہ کو پہلے سے جانتا تھا. ادھر جیسے ہی وہ سری پردھان منتری کے آفس میں آ جاتی ہے تو وہاں پہ ہوتا ہے نا اس کو فاتح نے اس کے آنے کے اسی دن کے بعد نا اس کو نا ایک پاس ایشو کر دیا ہوتا ہے کہ اس کو کبھی بھی روکا نہ جائے، یہ سیدھی میرے پاس آ سکتی ہے. تو وہ آتی ہے، وہ مکمل آزاد تو نہیں لیکن پھر بھی کافی خوش ہوتی ہے وہاں پہ آ کے. فاتح اس کو دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے، مسکراتا ہے، اور وہ کچھ فائلیں دیکھ رہا ہوتا ہے، فائلیں سائڈ پہ کر دیتا ہے کیونکہ ایک نوجوان فائلیں دے کے جا رہا ہوتا ہے. وہ بھی دیکھتا ہے کہ اس نے لڑکی کے لیے فائلیں چھوڑ دی. چلو وہ چلا جاتا ہے باہر. فاتح اس کو کہتا آؤ بیٹھو تم نے لنچ کیا؟ وہ انٹرکام اٹھا کے نا کچھ کہنے لگتا ہے لیکن کہتی نہیں ناشتہ نے لیٹ کیا تھا، لنچ کی گنجائش نہیں ہے. آپ نے کیا؟ کہتا ٹھہر کے کر لوں گا چلو. پھر وہ اس کو نہ رکھ دیتی ہے. کہتا چلو چائے تو پیو گی نا، اور اس کے لیے چائے منگواتا ہے. پر تمہارے کیس کی تیاری کیسی جا رہی ہے؟ اس سے پوچھتا ہے. تالیہ بے فکری سے کہتی میں بے قصور ہوں، میں یہ ثابت کر لوں. کہتا تم ٹھیک ہو نا؟ وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا. وہ دونوں آمنے سامنے میں بیٹھے تھے اور دنیا ان کے میز کے گرد ہی ختم ہو چکی تھی. وہ جب وان فاتح کے ساتھ ہوتی تھی تو اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا آس پاس. کہتی میں ٹھیک ہوں، اور ایڈم بن محمد وہ تمہاری مدد کر رہا ہے نا؟ ہاں اس کی یادداشت چلی گئی تھی نا، آپ کو معلوم ہوگا. تالیہ اس کو دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے. فاتح مسکراتا ہے. سیریسلی تم نے اس کی کہانی پہ یقین کر لیا؟ کہتی نہیں میں نے یقین تو نہیں کیا تھا. آپ نے بھی نہیں کیا؟ کہتا نہیں، میں اسے 1-2 بار ملنے کی کوشش کی تھی جب اس نے کہا تھا کہ اس کی یادداشت چلی گئی ہے، لیکن وہ نہیں ملنا چاہتا تھا. تو میرا اخلاقی فرض تھا کہ اس کی خواہش کا احترام کروں. جب کسی کی زندگی میں آپ کی جگہ نہ ہو تو اس کو مجبور نہیں کرنا چاہیے. تالیہ کی مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہو جاتی ہے اور کہتی ہے اور یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی زندگی میں آپ کی جگہ ہے یا نہیں؟ ایسا معلوم نہیں کیا جاتا، محسوس کیا جاتا ہے. تالیہ پوچھتی ہے اور محسوس ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ گریسفلی ایگزیکٹ، مطلب خوشی خوشی اس کی زندگی سے چلے جاؤ، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کہ اگر اس کے زندگی میں ہماری جگہ نہیں ہے. تالیہ ایک دم سے پوچھتی ہے کہ اور میں؟ فاتح کہتا کیا مطلب؟ پھر وہ ایک دم سے نا تالیہ کو نا فاتح کی کھڑکی کے پیچھے نا وہی سفید ہرن نظر آتا ہے جس کی بڑی بڑی سبز آنکھیں ہوتی ہیں. وہ آنکھیں جیسے تالیہ کو کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں. تو تالیہ کی نظر اس ہرن کی طرف پڑ جاتی ہے تو فاتح اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجاتا جاتا ہے. کہاں چلی گئی؟ کیا ہوا؟ تھی وہ کچھ نہیں. کیا سری پردھانا میں کوئی سفید ہرن ہے؟ تو کیوں کیا ہوا؟ تم نے کچھ دیکھا؟ کہتی نہیں. پھر وہ کہتی ہے پتہ نہیں، اب جو بات کرنا چاہتی ہوتی ہے وہ ایک دم سے کر نہیں پاتی، رک جاتی ہے. لوگ میرے بارے میں بڑی بڑی عجیب باتیں کر رہے ہیں، برا وہ سوچ رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی میں اس کے ساتھ میڈیا ٹرائل کے نکل کے بھی بے قصور ثابت ہو پاؤں گی کہ نہیں. فاتح کہتا ہے میڈیا ایسے ہی ہے، جب تم اپنی بےگناہی ثابت کر دو گی نا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. کہتا ویسے کیا تمہیں ابھی بھی مستقبل کے خواب نظر آتے ہیں؟ وہ آگے سے تالیہ کہتی نہیں اب نہیں آتے اتنے، لیکن اب شاید کچھ عجیب سا دکھ رہا ہے. فاتح پوچھتا ہے کیا؟ کہتی آپ چھوڑیں، آپ اپنی بات کریں، آپ اپنی جاب سے خوش ہیں نا؟ فاتح کہتا ہے پتہ نہیں، خواب تو یہی تھا لیکن پتہ نہیں کیوں میں بھی اب جیسے 6 سالوں میں خوش نہیں ہو پا رہا، جو کرنا چاہتا تھا وہ کر نہیں پا رہا. تالیہ کہتی لیکن آپ نے پھر بھی کافی اچھے کام کیے ہیں، کافی اچھے قوانین بنائے ہیں.
فاتح کہتا ہے میں زیادہ کرنا چاہتا ہوں لیکن لوگ مجھے کرنے نہیں دینے چاہتے. تالیہ کہتی ہے آپ کے دشمن بڑھ گئے ہیں نا اس لیے. فاتح کہتا ہے عشر کی بات کر رہی ہو, اس کو چھوڑو, وہ کب سے میرے ساتھ ہے, مجھے پتہ ہے وہ کتنا میرے ساتھ ہے کتنا نہیں ہے. کہتی نہیں, میں آپ کے آس پاس اور کچھ بتانے کی بات کر رہی ہوں, شاید کوئی ایسا ہے جو آپ کے ساتھ برا کر سکتا ہے. فاتح کہتا ہے کھل کر کہو کیا کرنا چاہتی ہو. کہتی کچھ نہیں, وہ اچھا وہ میشا, وہ جولیانا کی ٹیچر, وہ کیسی عورت ہے. فاتح کہتا ہاں اس کا کچھ ذاتی مسئلہ ہے تو آج کل ہمارے گھر میں ہی رہ رہی ہے. تو وہ ایک دم سے حیران ہوتی ہے, کیا وہ آپ کے گھر میں رہ رہی ہے. وہ ایک دم سے چپ کر جاتی, کہتی یہ میرے یہ بات کا یقین نہیں کریں گے اگر میں سچائی بتاؤں گی. پھر اس کو بار بار کچھ باتیں یاد آتی ہے کہ جب اس نے کبھی سچائی بتانے کی کوشش کی تھی بتا نہیں پاتی تھی. تو آج سوچتی ہے کیا اس کی سچائی بتا دوں, یہ میری بات کا یقین کریں گے. لیکن اٹھ جاتی ہے, کہتی نہیں کوئی یقین نہیں کرے گا, اور اٹھ کے کہتی ہے کہ میں جاؤں. فاتح کہتا ہے بس. وہ جیسے مایوس ہوا اور کلائی پہ گھڑی دیکھی, ابھی میری بریک میں کچھ وقت ہے. تالیہ نے سوچا سارے کھیل وقت کے ہی تو ہیں, اور اسے وقت ضائع کیے بغیر مڑنا تھا. ہمیشہ کچھ کے لیے کچھ کہے بغیر یہاں سے جانا تھا. جیسے اس نے پہلی دفعہ نہیں بتایا تھا کہ خائل غزال نقلی پینٹنگ ہے. ویسے فائل اس کو کہتا ہے تم میرا وقت نہیں ضائع ہو رہا, تم بات کر سکتی ہو, کوئی بات کرنا چاہتی ہو. کہتی نہیں آپ کا وقت ضائع ہوگا. تو فاتح ایک دم سے کہتا ہے تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میرے پاس تمہارے لیے وقت نہیں ہوگا. تو پتہ نہیں, مجھے لگتا ہے آپ بہت مصروف ہو گئے ہیں, جیسے آپ کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے. لگتا ہے جیسے آپ کی زندگی میں میری کوئی جگہ نہیں رہ گئی. کہتا ہے تمہیں کیسے لگتا ہے کہ میری زندگی میں تمہاری جگہ ختم ہو چکی ہے. وہ اطمینان سے اپنی کرسی پہ بیٹھ کے اس کو دیکھتا ہے. میں سمجھی اس کے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کے ادا ہونے لگے. آپ کے زخم بھر گئے ہوں گے اور اب آپ آگے بڑھ چکے ہیں, 6 سال گزر چکے ہیں. فاتح ایک دم سے بولتا ہے کچھ لوگوں کو ان لو کرنا ناممکن ہوتا ہے تالیہ, ان کی جگہ زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوتی, یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ نرمی سے مسکرایا لیکن وہ اسی بے یقینی سے دیکھتی رہی. کیا اس نے کہا ان لو, کیا اس نے واقعی یہ لفظ بولا تھا. میں چاہتا ہوں کہ تم کل رات میری فیملی کے ساتھ ڈنر کرو میرے گھر پہ, میں تمہیں اپنے بچوں سے ملوانا چاہتا ہوں, اور یہ بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں میری زندگی میں تمہاری جگہ ہمیشہ رہے گی. تالیہ اپنی گردن ہلا دیتی ہے کہ میں آ جاؤں گی. ایک بات پوچھوں. فاتح نے اس سے پوچھتا ہے سفید ہرن میں نے دیکھا, کیا کوئی ہے سفید ہرن, کیا تم نے کچھ دیکھا ہے. کہتی نہیں. پھر وہ آ جاتی ہے. وہ سوچتی ہے, راستے میں سوچتی ہے اگر فاتح کی زندگی میں اس کی جگہ ہے تو اس رشتے سے نا امید کیوں ہو چکی ہے. میں تو کبھی ہمت نہیں ہارتی, اب ایسا کیا ہوگا کہ میں ہمت ہار رہی ہوں. یا ہو سکتا ہے فاتح کی زندگی میں میری جگہ ہو, لیکن کیا تالیہ مراد کی زندگی میں فاتح کی جگہ ہے. اب اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں. اب دوپہر کو جب وہ مال میں ایڈم جو ہے نا اپنی سیکٹری کے ساتھ نا اسی جگہ پہ نا کچھ جگہوں پہ گھوم رہا ہوتا ہے, اور اس کے بعد ٹرانزیکشن کے دوران اس کو اسرا کی کچھ پتہ چلتا ہے کہ اس نے نا اپنے مرنے سے کوئی 1 ہفتہ پہلے نا کوئی جیولری نا شاید اس کے پتھر وغیرہ یا کوئی قیمتی جیولری تھی جو بیچی تھی, لیکن معمولی نوعیت کی. ایڈم اس کو وہاں پہ آ جاتا ہے لے کے, اور سوچ رہتے ہیں. کہتی سر میں آپ سے ایک بات پوچھوں, آپ یہاں پہ تالیہ کے لیے آئے ہیں, بڑی حیرانی کی بات ہے, آپ کسی کے لیے ایسے نہیں آتے. اتا تم سیکٹری رکھنے سے پہلے یہ کام میں کرتا رہا ہوں. کہتی اچھا ہو سکتا ہے. پھر وہ جاتا ہے اس دکان سے نا ساری انفارمیشن نکلواتا ہے کہ مسز اسرا کوئی آئی تھی اپنی جیولری بیچنے. کہتا ہاں ان کو کچھ بیچ میں ڈائمنڈ پسند نہیں تھے تو انہوں نے اتروا کے دیے تھے, اور ان کے ساتھ ایک آدمی تھا. ایڈم پوچھتا آدمی, کیا کوئی اس کی شکل یاد ہوگی کہ. تو وہ آگے سے دکاندار بولتا ہے کہ نہیں, میں تب نا سیلس مین تھا اور میں نے ان کو ڈیل کیا تھا, مجھے اپنا وہ دن آج بھی یاد ہے کیونکہ وہ فاتح کی بیوی تھی, کوئی عام عورت تو تھی نہیں. تو وہ اٹھ کے آ جاتا, کہتا آپ کچھ خریدیں گے نہیں. کہتا نہیں ابھی خریدنے کا موڈ نہیں ہے. تو وہاں دیکھتا ہے ایک لڑکا جو ہوتا ہے نا اس کو بڑا جوش سے بار بار دیکھ رہا ہوتا ہے. ایڈم کہتا ہے یہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہا ہے. صوفی کہتی ہے باس وہ آپ کو پہچان چکا ہے کہ آپ ایک اینکر ہیں, وہ شاید آپ کا فین ہے. تو وہ آتا ہے اس کے ساتھ تصویر لیتا ہے, تو ایڈم ایک دم سے رکتا ہے. فین. وہ دوبارہ اس ساتھ مینیجر کے پاس پہنچ جاتا ہے. کہتا مجھے آپ سے ایک فیور چاہیے. اب تالیہ جو ہوتی ہے نا وہ جوانکر اسٹریٹ پہ جاتی ہے, وہیں پہ وہ کہتی ہے کہ نہیں اب مجھے اپنے خوابوں کو پورا ہونے کا انتظار نہیں کرنا, مجھے خود اس جگہ جا کے دیکھنا ہے کہ ایسا کیا ہے. وہ جاتی ہے, اس ڈھکن کے پاس وہاں پہ اس کو خط مل جاتا ہے. وہ بہت حیران ہوتی ہے, کیا سچ میں اس دنیا سے اس دنیا میں خط آ سکتے ہیں. پھر وہ جب خط کھولتی ہے اور پڑھتی ہے
पुत्री ताशा बिनते मुराद के नाम। ख़त का लिफाफा सफ़ेद था, जर्दी माइल सफ़ेद। कागज़ कदीम ज़माने का बना हुआ लगता था। इस पे तारीख इस दिन से 1 माह की बाद की लिखी थी, जब वो एडम और फ़ातेह के साथ कदीम इलाका से निकली थी, जब मुराद राजा ने फ़ातेह को ज़ख्म पहुंचाया था। तालिया ने देखा कि ये उसके 1 माह बाद आने के लिखा गया है। वो लिफाफा उठा के खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर सल्तनत महल की मोहर भी लगी होती है। क्या वाकई मेरे पापा ने ख़त भेजा है मुझे? क्या ऐसा मुमकिन है? वो सोचती सोचती आ जाती है, तो एकदम से देखती है कि कोई जो ना स्ट्रीट के आसपास उसको नज़र आता है। तो देखती है, उसकी दोस्त होती है लियाना साबरी, दातन। वो उसको बड़ी खुश होकर मिलती है और उसको कहती है, तुम कहाँ थी दातन? तो वो दातन को देखती है। दातन बहुत पतली हो गई होती है, स्मार्ट हो गई होती है। दातन कहती, तुमने मुझे आते ही मैसेज किया था, मुझे तुम्हारा मैसेज मिल गया था, तो मैं फ़ौरन आ गई। और तुम इतनी पतली कैसी होगी? सब कुछ छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ। कहती, वो मैंने बड़ी डाइटिंग की, ये वो बड़ा, मतलब उसको कहती। कहती, हाँ, जैसे मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, तुम डाइटिंग कर सकती हो। कहती, नहीं यार, ऑपरेशन करवाया, सर्जरी जिसमें मैदा काट के छोटा किया जाता है और इंसान को स्मार्ट किया जाता है। कहती, अच्छी लग रही हो तुम पतली होके। कहती, तुम नहीं बदली, तुम वैसी की वैसी हो, 6 साल गुजर गए। कहती, दास्तान लंबी है, तुम सुनना चाहती हो तो आओ बैठो। फिर वो दोनों बैठ जाती हैं और उसको बताती है कि क्या हुआ इतने साल में। अब इधर ना एडम जो होता है ना, उसको कहता है कि आपने कहा कि आपने उस दिन मिसेस असरा को डील किया, तो मेरा ख्याल है कि जब कोई बंदा इतनी मशहूर हस्ती को डील करता है तो आप फ़ातेह की बीवी थी, तो आम औरत तो थी नहीं, तो क्या आपने कोई तस्वीर ली थी? कहता, हाँ, मुझे याद है, मैंने ना काफ़ी तस्वीरें ली थी और मैंने अपने फेसबुक पे दी भी थी। होंगी वो तस्वीरें तो होंगी। फिर वो उसको तस्वीरें दिखाता है जिनमें उस आदमी का ना साइड रुख नज़र आ जाता है जो उस दिन असरा के साथ होता है। एडम वो तस्वीर फ़ौरन तालिया को भेजता है, ये कह के कि आप वन फ़ातेह को भेजिए, उनको कहें कि इस आदमी को बताएं कि ये कौन है। फिर एडम कहता है कि आप मलाका से वापस आ जाएं तो मुझे आपसे एक बात करनी है। एडम के फ़ोन के बाद उसने वन फ़ातेह को वो पिक्चर सेंड कर दी और पूछा कि आप इस शख्स को जानते हैं। अब दातन जो होती है ना, उसकी सारी कहानी सुन के कहती है, तुम्हारे से वो साल कहीं नहीं गए, तुम सिर्फ एक दरवाजे में कैद हो गई थी। काश कि मेरे पास भी कुछ ऐसा होता जिस ज़िंदगी को पुश कर देती। तालिया बोलती है, ये ऑप्शन ना होना ही अच्छा होता है। खैर, तुम पुलिस को तो मतलूब नहीं हो ना? दातन कहती, नहीं, मेरे पीछे कोई नहीं है। तो तालिया पूछती है, तुमने ये ज़िंदगी नहीं ना छोड़ी? दातन कहती है, मेरे पास खामोश रहने का हक़ है। अच्छा चल, मुझे ये बताओ, तुम फ़ातेह से मिली हो? कहती, हाँ, 3 से 4 बार। तो कैसा रहा तुम्हारे दरमियान सब कुछ? मालूम नहीं, मैं ये देखने गई थी कि उनकी ज़िंदगी में मेरी जगह है या नहीं, मगर अब मैं सोच रही हूँ क्या मेरी ज़िंदगी में इनकी जगह है? दातन जो होती है ना, वो उसको बड़े हैरान होकर देखती है, तुम्हारी ज़िंदगी में इसकी जगह क्यों नहीं है? तालिया कहती है, क्योंकि दुनिया वाले सोचेंगे कि प्रधानमंत्री के साथ मुझे कबूल नहीं करेंगे। हैं, तुम्हें दुनिया वालों की कब से तारीफ़ों की ज़रूरत पड़ेगी? तुमने कभी किसी की परवाह की है आजकल? अब तो दुनिया वाले ही हर जगह हैं दातन। वो उदासी से सड़क को देखती है। वन फ़ातेह एक हीरो हैं और लोग अपने हीरो से नफ़रत नहीं कर सकते और ना ही इसको किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मुझे उनके साथ देखेंगे तो बहुत सारी बातें उनके लिए उनके साथ बन सकती है, उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। जो इल्ज़ाम मेरे पर ऊपर लगा है, इसको धोए बगैर तो बिल्कुल नामुमकिन है कि हम कभी इकट्ठे हो सकें। या इन लोगों को मालूम हो कि तालिया मुराद फ़ातेह की बीवी है, तो वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। कहेंगे कि मैंने इसलिए इनकी बीवी को मारा। वो कभी भी कोई मानेगा नहीं। अच्छा छोड़ो इस बात को, निकल जाओ इसकी ज़िंदगी से। अब अपनी ज़िंदगी मुश्किल ना बनाओ। तुम एक ऐसा इंसान डिज़र्व करती हो जिसके साथ तुम सर उठा के जी सको, तुम्हें किसी किस्म का खौफ और गिलट ना हो। तालिया एकदम से बोलती है, तुम मैडम की बात कर रही हो? दातन चुप हो जाती है। शुक्र है तुम जानती हो। कहती, हाँ, मुझे मालूम है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अब मैं देखना चाहती हूँ कि मैं वन फ़ातेह के साथ खुश हूँ नहीं या नहीं, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं और मैं भी। लेकिन तुम ही तो कहती हो कि सियाने कहते हैं कि शादी इससे करो जो आपसे मोहब्बत करता हो। अब पता नहीं क्या होगा। वैसे तुम फ़ातेह की ज़िंदगी इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रही हो। एडम जैसा इंसान तुम डिज़र्व करती हो। अब भी वक्त है, उसकी ज़िंदगी से इज्जत से निकल जाओ, कोई भी दब्बा लगाए बगैर।
کہتی کسی نے مجھے کہا تھا کہ کسی کو ان لو کرنا آسان ہوتا ہے. میں کوشش کروں گی کہ فاتح کو ان لو کر سکوں. شاید یہ فیصلہ تب آسان ہو جائے. میرے پاس ابھی ایک دن ہے. کل مجھے فاتح کی فیملی کے ساتھ ڈنر کرنا ہے. فاتح نے بلایا. اگر تم نے وان فاتح کو چھوڑ ہی دینا تو اس کی فیملی سے ملنے کا مقصد؟ میں اس میشا تاج سے ملنا چاہتی ہوں جو ان کے گھر میں رہ رہی ہے. وہ جولیانا کی ہوم ٹیوٹر ہے. تم مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ کر کے بتاؤ. یہ تمہیں اس کے بارے میں کیا پتہ کرانا ہے؟ ایتی وہ کون وومن ہے؟ وہ فاتح کو کوئی نقصان پہنچانے آئی ہے اور مجھے اس کو روکنا ہے. تمہیں بھی اس کو دیکھ کے میرا خیال نہیں آتا؟ کہتی ہاں ہو سکتا ہے فاتح کو تمہارے جانے کے بعد ایک جیسی ہی عورتیں اچھی لگی ہوں اس لیے اس کو اس کی ہوم ٹیوٹر بنایا ہو. کہتی بس مجھے اس کو مچانا ہے. یہ تم چھوڑ نہیں سکتی؟ تمہیں کیا ہر فاتح کا ہر مسئلہ حل کرنا ضروری ہے؟ تم اپنے کیس پر توجہ دو. کہتی چھوڑو تم اس بات کو چھوڑو. تم بس میشا کی انکوائری کرو کون ہے وہ کیا ہے. داتن کہتی ہے اب میں تمہاری کرائم پارٹنر نہیں ہوں. میں کیوں کروں تمہارا کام یا کیوں کروں تمہارے بارے میں ریسرچ تمہارے اس کام کے لیے؟ کہاں نا دوست اسی لیے ہوتے ہیں. تالیہ مسکرا کے ہیٹ اپنے سر پہ رکھتی ہے. اب تم کہاں جا رہی ہو؟ اب میں اس شخص سے ملنے جا رہی ہوں جس نے میشا کو بھیجا ہے. میں جانتی ہوں وہ کون ہے. پھر وہ اسی جگہ پہ نا ذوالکلفی کے گھر پہ چلی جاتی ہے لیکن دیکھتی ہے کہ اس کے گھر کے باہر تالا لگا ہوتا ہے. وہیں بیٹھی بیٹھی نا وہ اپنا نا باپ کا خط دیکھتی ہے. تمہیں گئے آج 30واں روز آنے کو آیا ہے. میری فتوحات میں اضافہ ہو رہا ہے پیاری تالیہ. پر یہ سب کچھ مجھے نا بڑا خالی خالی لگ رہا ہے. میں مانتا ہوں کہ میرے اکثر فیصلے غلط تھے. میں نے وان فاتح کو تکلیف پہنچائی. نہیں معلوم کہ وہ دوسری دنیا کے پہنچنے تک زندہ ہے یا نہیں. نہیں معلوم کہ تمہاری دنیا میں زندہ ہوں یا مردوں میں شمار ہوتا ہوں. تم اپنی کتابوں میں میرے بارے میں کیا پڑھتی ہو مجھے نہیں پتہ. لیکن اس سب میں ایک چیز تھی میری تمہارے لیے محبت. تم میری بیٹی ہو. اب میری بیٹی سے تم محبت کرنا چھوڑ نہیں سکتا. کاش مجھے تم یوں دھوکہ دے کر نہ جاتی. تم مجھ سے لڑ کے چلی جاتی, مجھ سے غصہ کر کے چلی جاتی تالیہ, لیکن دھوکہ تو نہ دیتی. مجھے ٹھیک سے الوداع کہنے کا موقع تک نہیں تم نے دیا. لیکن جانتی ہو مجھے پتہ ہے تمہارا دل وہاں ٹوٹا ہوگا کیونکہ تم نے مجھے تکلیف دی ہے. اب تمہارا یہ دکھ کبھی دور نہیں ہوگا تالیہ. تم چاہے ملکوں پھرو, چاہے ان سارے مسئلوں سے نکل آؤ جس میں تم گرفتار تھی, چاہے تمہارے پاس زمانے بھر کے خزانے آ جائیں یا تمہیں اپنا من پسند آدمی مل جائے. تم جہاں بھی جاؤ گی میری بیٹی تمہارا یہ زخم کبھی نہیں بھرے گا سوائے اس کے کہ تم میرے پاس واپس آ جاؤ. تمہیں کسی دوسری دنیا میں سکون نہیں ملے گا. یہ بد دعا نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. تمہارا باپ مراد. وہ خط کے جگہ پہ بار بار دیکھتی ہے اور سوچتی ہے کیا کسی کو ان لو کرنا واقعی آسان ہوتا ہے؟ نہ فاتح کو, نہ مراد راجہ کو. اب وہ اسی گلی میں بیٹھ کے وہی سوچ رہی ہوتی ہے. کہتی ہے ذوالکلفی تو ہے نہیں لیکن مجھے پتہ ہے وہ میرے آس پاس ہے. اس کو جواب دیتی ذوالکلفی جہاں پہ ہو میرے سامنے آ جاؤ. ذوالکلفی اس کے سامنے آ جاتا ہے. کیا چیز شہزادی کو میرے غریب خانے پر لے آئی آج؟ تم بھی عجیب آدمی ہو ذوالکلفی. کہنے لگی میں تم سے پہلی دفعہ ملی تھی جب میرے باپا زخمی تھے. تم نے ان کے علاج کے بدلے میں ان کو بھی جادوگر بنا دیا. تم نے میری زندگی تباہ کر دی. بعد میں تم مجھے یتیم خانے میں ملے. میں بھول گئی تھی تمہیں لیکن تم نے مجھے برا بنایا. میں نے تمہیں برا نہیں بنایا. تم خود وہ ہنر سیکھنا چاہتی تھی, میرے پاس آئی. لیکن تم مجھے روک سکتے تھے نا. تمہیں پتہ تھا کہ یہ غلط کام کر رہی ہوں میں سب کچھ برا سیکھ کے. لیکن تم نے میری روح کو بھی داغدار کر دیا. اور اس کے بعد بھی تم نے میرے لیے کچھ اچھا نہیں کیا. ذوالکلفی بولتا ہے میں نے تمہارے ساتھ ہمیشہ اچھا کیا, تمہاری حفاظت کی. تم مشکل میں میرے پاس آئی تھی, اپنے گھر میں رکھا, اور تم نے کیا کیا؟ مجھے زہر دینا چاہا. تالیہ کہتی لیکن میں نے تمہیں زہر نہیں دیا تھا. میں تم سے صرف وقت کی چابی کے لیے آئی تھی. اگر تم وقت کی چابی میں نہ پڑنے دیتے تو میں کہیں کی کہیں رہتی. بعد میں میری یادداشت کو تم تلف کر سکتے تھے لیکن تم نے مجھے وہ بھی سب کچھ یاد کرایا. میرے 6 برس ضائع کر دیے ہیں. اب میرے 6 برس ضائع ہو گئے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی تم ایک ایسے جادوگر ہو جس نے میری زندگی تباہ کر دی ہے. تو ذوالکلفی بولتا ہے تو پھر یہاں کیا لینے آئی ہو؟ یہ کہنے کہ میرا حساب برابر ہو چکا ہے. تمہارے گناہ کچھ زیادہ ہی ہوں گے. پھر فاتح کے پیچھے میشا کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ ذوالکلفی کہتا ہے میں نے کسی میشا کو نہیں بھیجا. تالیہ کہتی ہے تم مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتے. مجھے پتہ ہے تمہاری زبان 2 کاموں میں ماہر ہے, جادو اور جھوٹ. لیکن تالیہ کو سچ اور جھوٹ کا فرق کرنا آتا ہے. تم نے اس عورت کو صرف میری طرح بنا کے بھیجا ہے کیونکہ تم ہی میرے دونوں زمانوں کی کہانی جانتے ہو, سیاہ گھوڑے اور جانے کیا کچھ. تم فاتح کو نقصان پہنچا کے تالیہ سے بدلہ لینا چاہتے ہو. نہیں تالیہ,
وہ اس کو غصے میں کہتا ہے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے کسی میشا کو نہیں بھیجا، نہ مجھے کسی کو یوں بھیجنے کی ضرورت ہے، میری دشمنی تم سے ہے، وان فاتح سے نہیں۔ تم میرے تنفر میں اتنی اندھی ہو چکی ہو کہ اپنے اصل دشمن کو ڈھونڈنے کی بجائے میں تمہارے جھوٹ نہیں سننے آئی، یہ بتانے آئی ہوں کہ اگر تم نے فاتح کے خلاف کچھ بھی کیا تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ کہتا تم کسی کی جان نہیں لے سکتی کیونکہ تمہیں لگتا ہے میں نے تمہیں زہر نہیں دیا، لیکن میں کر سکتی ہوں۔ تم ذوالکلفی ایک دم سے بولتا ہے تم وہ شہزادی ہو جو سفید گھوڑے والی ہوتی ہے، اور سفید گھوڑے والی شہزادی کبھی کسی کی جان نہیں لے سکتی۔ تالیہ ایک دم سے اس کے کان کے قریب بولتی ہے اب سفید گھوڑے والی شہزادیوں کا زمانہ گزر چکا ہے، اور اب میں ایک ایسی شہزادی ہوں جو کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اگلی صبح وان فاتح کی رہائش گاہ پہ بارش ہو رہی ہوتی ہے، اور جولیانا اور سکندر کو فاتح بتاتا ہے کہ آج تالیہ ہمارے ساتھ ڈنر کے لیے آئے گی، لیکن سکندر ایک دم سے غصے میں آ جاتا ہے، وہ نہیں آ سکتی، اس نے میری ماں کو مارا ہے۔ فاتح کہتا ہے اس نے تمہاری ماں کو نہیں مارا، اور ویسے بھی وہ میری فیملی کی طرح ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ اس سے اچھا سلوک کرو۔ ڈیڈ آپ کو کچھ نہیں دکھائی دیتا، آپ نے میری ماں کی قاتل کو گھر بلا لیا، سارا میڈیا یہی کہتا ہے۔ کہتا سکندر میری بات سنو۔ جولیانا بھی بولتی ہے سکندر ڈیڈ ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا، کہتا ایک آپ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں۔ تالیہ نے میرے ماما کے پرانے ملازم کا سراغ لگا لیا ہے، وہ جانتی ہوگی، وہ جانتا ہے کہ تالیہ بے گناہ ہے، وہ گواہی دے گا تو تالیہ بری ہو جائے گی، اب اتنا ہی سمپل ہے۔ سکندر کہتا ہے آپ جولیانا کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، مجھے نہیں۔ آپ چاہتے ہیں میں اس سے اچھے سے بات کروں؟ اچھے سے بات کا تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن مل لوں گا۔ پھر وہ اندر آتا ہے تو اشر کہتا ہے تو وہ شام کو اس کو بلا رہے ہیں، کیوں؟ آج وہ ہمارے ساتھ ڈنر کرے گی۔ ڈیڈ کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اشر بولتا ہے کیونکہ وہ ان کا بلائنڈ اسپاٹ ہے، تم اسے نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ وہ ایسی ہے کہ اس کو دیکھنے والا یا اس کے ساتھ رہنے والا اسی کا ہو جاتا ہے، لیکن اس نے میری بہن کو مارا ہے۔ سکندر بولتا ہے آپ مجھے ہی بولتے رہتے ہیں، ڈیڈ کو سمجھایا نا۔ کہتا میں تمہارے ڈیڈ کو کچھ نہیں سمجھا سکتا، تمہارے ڈیڈ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، میں کیا کروں؟ اب اگر تم اپنے باپ کو آج نہ رو سکے تو ہر روز ہر دوسری صبح تمہیں اس عورت کے ساتھ ہی ڈنر کرنا پڑے گا۔ اشر اس کو یہ کہہ کے چلا جاتا ہے پھر آگ لگا کے کہ سکندر اب کچھ نہ کچھ خود ہی کر لے گا۔ اب تالیہ جو ہے نا اپنے اپارٹمنٹ میں تیار ہو رہی ہوتی ہے تو داتن اس کو دیکھ کے کہتی تم کافی خوبصورت لگ رہی ہو۔ کہتی ہاں میں اب ان سے ملنے جانا چاہتی ہوں، اور ویسے تم نے میشا کو چیک کیا؟ کہتی یار وہ بالکل کلین ہے۔ کہتی تمہیں اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ کبھی کوئی کلین نہیں ہوتا، وہ کافی اسمارٹ کون وومن ہے، پتہ لگاؤ ابھی بھی۔ کیا فاتح تمہارا یقین کر لے گا اگر اس کو کچھ بتاؤ گی؟ کہتی کوشش کروں گی کہ آج اس کو بتا سکوں۔ پھر تالیہ جانے لگتی ہے تو داتن اس کو کہتی دھیان سے جانا، آج موسم کافی خراب ہے، لیکن وہ آ جاتی ہے، وہ کافی نروس ہوتی ہے، لیکن جیسے اس کی رہائش گاہ پہ آتی ہے وان فاتح اسی کے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے اور خوشی خوشی کہتا ہے مجھے خوشی ہوئی تم آ گئی، خوش آمدید اسے کہتا ہے۔ تالیہ بھی خوش ہوتی ہے کہ آپ کو کیا شک تھا کہ میں نہیں آؤں گی؟ کہتا نہیں شک تھا، شک تو نہیں تھا، ڈر تھا۔ کیوں؟ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ کچھ لوگوں کو انلو کرنا آسان نہیں ہوتا۔ کہتا ہاں یہ تو کہا تھا، ویسے ریکارڈ کے لیے میں پوچھ رہی ہوں کہ یہ آپ کن لوگوں کے بارے میں کہہ رہے تھے؟ وہ دھیرے سے ہنس دیا، میں تمہاری بات کر رہا تھا تالیہ مراد، جسے انلو کرنا آسان ہے نہ بھلانا۔ وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ وہ مجھے ابھی بھی پسند کرتے ہیں شاید۔ کیا آپ مجھے واقعی بھول نہیں پائے اتنے 6 سال میں؟ ایتا کوئی تمہیں کیسے بھول سکتا ہے؟ تالیہ مراد ایک عام عورت تھوڑی ہے، ہم نے اپنی دنیا میں 11 دن ایک ساتھ ایک دوسرے کو جانا، پھر ہم 4 ماہ کے لیے قدیم ملاقہ میں گئے، پھر واپس آئے، پھر یہاں 7 ماہ گزارے۔ میرا خیال ہے ہم نے ایک برس بھی اکٹھا نہیں گزارا، لیکن تمہارے ایک برس کے بعد 6 سال میں نے صرف تمہیں ہی تو سوچا ہے۔ مجھے لگتا تھا میں تمہیں کھو چکا ہوں، اور روز سوچتا تھا کیا تم کبھی بھی واپس نہیں آؤ گی، کیا تم اپنے پاپا کے پاس رک گئی ہو؟ لیکن اب تم آ گئی ہو، اب ایک فیملی بن کے میں رہنا چاہتا ہوں، تم میری فیملی ہو تالیہ۔ ہاں ٹھیک ہے وہ رشتہ میں نے مجبوری میں کیا تھا، لیکن 6 برس گزر چکے ہیں، اب میں پردھان منتری ہوں۔ اب تمہیں لگتا ہے کہ شاید تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتی ہو، لیکن ہم نے ایک زمانے کا سفر ساتھ کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم دوبارہ کہیں نہ جاؤ۔ تالیہ کہتی میں نہیں جا سکتی۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اب میں کیا کروں؟ تو ایک چاہتا ہے کہ تم کہیں نہ جاؤ، میرے ساتھ رہو، میرے گھر کا حصہ بن کر۔ کیا ہم سب کچھ دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں؟ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ آپ کو کسی چیز کا ڈر ہے؟ فاتح کہتا ہاں ڈر ہے،
مجھے 6 برس اس بات کا خوف ہے رہا کہ تم کہیں چھپ گئی اور ایک دن مجھے اچانک سے ڈاک میں ڈائیورس پیپر بھجوا دوگی اور مجھے تمہاری خواہش کا احترام کرتے ہوئے انہیں سائن کرنا پڑے گا اور میں تمہیں ایک دفعہ پھر کھو دوں گا۔ اب اس کے انداز میں بے چارگی تھی، اپنائیت تھی۔ وہ ایک دم پرسکون ہو کر ہنسی۔ اس کے سارے وہمیں، سارے خدشات جیسے دور ہو گئے۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ یعنی تم میری زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہو؟ تالیہ جواب میں کچھ کہنے لگی، لیکن پھر فاتح کے عقب میں سے دیکھا کہ پول کے کنارے وہ ایک ہرن کھڑا تھا۔ رات کی تاریکی میں اس کی جلد چمک رہی تھی۔ فاتح اس کو پوچھتا، تالیہ کیا دیکھ رہی ہو؟ کہتی ہوں کچھ نہیں، میں آپ کو اپنا جواب ڈنر کے بعد دے سکتی ہوں؟ کہتا ہاں شور، چلو میں تمہیں اپنے بچوں سے ملواتا ہوں۔ پھر وہ دونوں اندر آتے ہیں تو سکندر جو ہے نا بڑے ناپسندگی سے، مطلب اچھی نظر سے اس کو نہیں دیکھتا۔ ادھر ایڈم بن محمد و تنع احمد نظام کو سارا کچھ بتا رہا ہوتا ہے کہ ہمیں اس بندے کا پتہ لگوانا ہے۔ فاتح صاحب کا مجھے میسیج آ گیا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک زمانے میں اسرا کے باپ کا ملازم تھا، اس کا نام سرمد ہے۔ ابھی اس ملک آدمی کو ڈھونڈنا ہمارا کام ہے، یہی تالیہ کی بے گناہی ثابت کر سکتا ہے۔ تو اس کے جانے کے بعد نا ایڈم جو ہوتا ہے نا بڑا چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں کیا اکیلا ہو گیا ہوں، پھر تالیہ نہ ہی ملتی تو اچھا تھا، اگر مل گئی ہے اب میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن میں پھر بھی اکیلا ہوں، کوئی بھی میرے ساتھ نہیں ہے، نہ میرا کوئی دوست ہے۔ ایک دم سے نا اس کا دروازہ کھٹکتا ہے، تو وہ جب کھولتا ہے داتن ہوتی آگے۔ داتن اس کو کہتی کیسے ہو رائٹر؟ کہتی آپ کہاں سے آ گئے؟ کہتی ویسے تمہاری تو یادداشت چلے گی نا، میں نے سوچا جب آ جائے گی تو میں واپس آ جاؤں گی، اب تمہاری یادداشت آ گئی ہے نا؟ کہتا ہاں وہ تو بس، ہاں تم بہانہ بنا لو کہ اپنے دوستوں کو دور رکھنا چاہتے تھے۔ ایڈم بہت خوش ہوتا ہے، کہتا نہیں، آپ میرے منہ سے یہی سننا چاہتی ہیں نا، میں اب دولت مند ضرور ہوں، سب کچھ ہے میرے پاس، لیکن میں اکیلا ہوں۔ اس وقت میں واقعی کسی ایسے دوست کو چاہتا تھا جس سے میں اچھے طریقے سے بات کر سکوں۔ میرے 2 دوست اور بھی ہیں، وان فاتح ایک سیلیبریٹی ہیں، وہ میرے اچھے دوست نہیں رہ سکتے۔ تالیہ کی بات ہو رہا ہے، وہ ایک شہزادی ہیں، لیکن آپ میرے برابر کی دوست ہیں۔ پھر وہ دونوں بیٹھ جاتے ہیں اور پرانے دنوں کی باتیں یاد کرتے ہیں۔ اب سکندر کو اور جولیانا کو جو نا فاتح اس سے ملواتا ہے۔ جولیانا تو تالیہ سے اچھے سے بات کرتی ہے، لیکن سکندر آتا ہے تو اس کو بڑا نظر انداز کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو جولیانا اس کے اپنے بھائی کا اثر ظاہر کرنے کہہ رہی تھی، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ ہمارے گھر میں آئی ہیں۔ سکندر بھی کہتا ہے ویسے مجھے بھی یاد ہے جب آپ ماما کے انتقال والے دن تھوڑی دیر پہلے ہمارے گھر میں آئی تھی تو آپ کا ماما سے جھگڑا ہوا تھا نا۔ تالیہ ایک دم سے نا چپ ہو جاتی ہے۔ فاتح اس کو ایسے سکندر کو آنکھوں سے منع کرتا ہے کہ کوئی بری بات نہ کرے، لیکن وہ نہیں منع نہیں ہوتا۔ ویسے آپ اتنے سال کہاں تھی؟ تالیہ بولتی میں جہاں بھی تھی میں اپنی مرضی سے نہیں تھی۔ میں نے سنا ہے کہ آپ نے میری ماما کے دیے ہوئے جو وصیت کی وہ سارے نوادرات بیچ دیے ہیں، کافی امیر بن گئی ہیں آپ۔ فاتح پھر سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ چپ نہیں ہوگی، تو وہ اپنے بیٹے کو ٹوکنے لگتا ہے۔ تالیہ کہتی رکیں آپ کے بیٹے کو مجھ سے لگتا ہے کافی باتیں کرنی ہیں۔ تو جولیانا بھی کہتی ہے نہیں ہمیں آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، بس آپ کا کیس آپ سے جان چھوٹ جائے گی۔ جولیانا اس سے اچھے بات کرتی ہے لیکن سکندر نہیں۔ فاتح کہتا ہے میں نے ان کو اس لیے انوائٹ کیا کیونکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تالیہ میری فیملی ہے اور میں اس کو یہی دکھانا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیشہ جگہ ہے۔ سکندر بس چپ کر جاتا ہے۔ جولیانا کہتی ہے میں ابھی آتی ہوں۔ تو یہ چیپٹر کو میں یہیں پہ ختم کر رہی ہوں کیونکہ ابھی اس کا نا سیکنڈ پارٹ بھی ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی اور سمجھ بھی آ رہی ہوگی۔ تو اب کیا آپ کے خیال میں تالیہ فاتح کے ساتھ رہنے کو ترجیح دے گی؟ کیونکہ اس کے بیٹے کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہے اور ابھی بھی اس کے اوپر ٹرائل چل رہا ہے اسرا کے قتل کا۔ کیا وہ اپنے آپ کو بچا پائے گی؟ اس کے لیے تو آپ کو اس کا سیکنڈ پارٹ میں بھی وہ لاسٹ پارٹ ہی ہوگا، کوشش کروں گی کہ ختم کر دوں۔ تو اگر کہانی اچھی لگ رہی ہے تو کمنٹ کر کے نیچے بھی بتائیں مجھے۔ لائک، سبسکرائب، شیئر مائی چینل۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔